اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو پوری سننا، انشاءاللہ بہت گہری معلومات آپ کو ملے گی۔ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اللہ کی قربت کا حیران کن راز۔ اے طالب حقیقت، کیا ہم نے کبھی خاموشی میں بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری سانسیں، ہماری سانسیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ ہمارا دل مسلسل دھڑک رہا ہے، خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، دماغ ہر لمحہ کروڑوں سگنل پہنچا رہا ہے، مگر یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ قرآن پاک ایک ایسا راز کھولتا ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حُبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اے عاشق حق، یہ صرف ایک روحانی جملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا اعلان ہے جو انسان کے وجود میں شعور، احساسات اور پوری کائنات کے راز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حبل الورید یعنی شاہ رگ، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ رگ جو انسانی زندگی کے بنیادی نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ خون کی ترسیل کا ایک نہایت اہم راستہ ہے جس کے ذریعے دماغ اور جسم کے اہم حصے تک آکسیجن پہنچتی ہے۔ اگر چند لمحے کے لیے یہ نظام رک جائے تو انسان کی سوچ، یادداشت، احساسات، حتیٰ کہ زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے اللہ تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ، شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، زیادہ قریب ہے۔ ذرا غور کریں، انسان اپنے جسم کے اندر بہنے والے خون کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے دماغ کے سگنلز کو محسوس نہیں کر سکتا، اپنے دل کے دروازے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، مگر اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے بولنے سے پہلے تمہاری سوچ جانتا ہے، تمہارے آنسو گرنے سے پہلے تمہارا درد جانتا ہے، تمہارا دل ٹوٹنے سے پہلے تمہاری خاموشی سن لیتا ہے۔ اے سالک حقیقت، جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جذبات، فیصلے، خوف، محبت، غصہ اور عقیدے کا تعلق دماغی سرگرمیوں سے ہے۔ دماغ میں ہر لمحہ لاکھوں نیورون متحرک رہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے اصل قدرت کس کی ہے؟ کون ہے جو ایک ننھے سے خلیے میں شعور رکھ دیتا ہے؟ کون ہے جو دل کو دھڑکن دیتا ہے؟ کون ہے جو نیند میں بھی سانس جاری کرتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور معرفت شروع ہو جاتی ہے۔ اے عاشق حقیقی، اللہ کا قرب ہونا صرف فاصلے کا قریب ہونا نہیں، یہ اس کے علم، قدرت، رحمت اور نگرانی کی قربت ہے۔ وہ تمہارے وجود کے ہر راز سے واقف ہے، تمہاری ہر کمزوری جانتا ہے، تمہارے ہر خوف کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے دل کے ان سوالوں کو بھی جانتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہے۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان پوری دنیا میں محبت تلاش کرتا پھرتا ہے، مگر جس ہستی کے قریب، جس ہستی کی قربت اس کی اپنی شاہ رگ سے زیادہ ہے، وہی سب سے زیادہ بلا دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم تنہا ہو، مگر قرآن پاک کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی مجھے نہیں سمجھتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے راز جانتا ہوں۔ اے سالک حقیقت، جب انسان اس قدرت کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کی عادت بدل جاتی ہے۔ پھر نماز صرف فرض نہیں رہتی، ملاقات بن جاتی ہے۔ پھر دعا صرف الفاظ نہیں رہتے، دل کی گفتگو بن جاتی ہے۔ پھر انسان گناہ کرتے وقت بھی کانپنے لگتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ دور نہیں، میری تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، میرے تو بہت زیادہ نزدیک ہے۔ اور یہی قرب،
یہی قربت انسان کے اندر روحانی بیداری پیدا کرتی ہے پیارے دوستوں۔ لیکن اے عاشق، اگر اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر انسان اسے محسوس کیوں نہیں پاتا؟ کون سے پردے ہیں جو دل کو اس قربت سے غافل کر دیتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم انہی روحانی پردوں کا راز کھولیں گے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یا اللہ مجھے اپنی قربت نصیب فرما، اپنی قربت کا احساس عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ قرآن، روحانیت، سائنس اور معرفت کے حیران کن راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی قربت کا حقیقی احساس عطا فرما، ہمیں غفلت کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں داخل فرما، ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا فرما کہ ہم ہر سانس میں تیرا قرب محسوس کر سکیں۔ میرے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں آمین ثم آمین۔ غفلت کے پردے، انسان اللہ کی قربت کو محسوس کیوں نہیں کرتا؟ اے سالک کے راہ حق، اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہماری ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر خیال اور ہر احساس کو جانتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب اتنا قریب ہے تو انسان اس قربت کو محسوس کیوں نہیں کر پاتا؟ آخر کیوں دل بے چین رہتا ہے؟ کیوں انسان خوف، تنہائی اور روحانی خلا کا شکار رہتا ہے؟ کیوں وہ دنیا بھر میں سکون تلاش کرتا پھرتا ہے مگر پھر بھی خالی محسوس کرتا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں پوشیدہ ہے کہ وہ غفلت میں ہے۔ اے عاشق، آپ غفلت میں ہو، اللہ دور نہیں ہوتا، دل دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے مگر بادل اس کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی رحمت اور قربت ہمیشہ موجود رہتی ہے مگر گناہ، نفس، دنیا کی محبت اور روحانی غفلت دل پر ایسے پردے ڈالتے ہیں کہ انسان اس نور کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ قرآن فرماتا ہے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ زنگ کیا ہے؟ یہ مسلسل غفلت ہے۔ جب انسان غفلت کرتا ہے، وہ غفلت جو انسان کو دنیا میں اس قدر الجھا دیتی ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اے سالک، آج سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کا دماغ مسلسل بیرونی شعور، معلومات، خوف، خواہشات اور جذباتی دباؤ سے متاثر ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا، شور، فکری دباؤ اور مسلسل مصروفیت دماغ کو اس قدر تھکا دیتی ہے کہ انسان اندر کی خاموشی آواز سن نہیں پاتا۔ اس لیے آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ پیارے دوستو، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے مگر دل خالی ہو گئے، رابطے بڑھ گئے ہیں مگر روحانی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ انسان نے زمین کو فتح کر لیا مگر اپنے دل کو ہار گیا ہے۔ اے عاشق حق، جب دل دنیا کی محبت سے بھر جاتا ہے تو اللہ کی قربت کا احساس کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ دل ایک وقت میں دو چیزوں کا مرکز ہی نہیں بن سکتا، یا دنیا غالب ہوگی یا رب کی یاد ہوگی۔ اس لیے اولیاء اللہ خاموشی، ذکر، تنہائی اور مراقبہ کو اہم سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک دل کا شور کم نہیں ہوگا رب کی قربت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ کبھی غور کرو، رات کے آخری پہر میں عبادت کیوں اتنی طاقت رکھتی ہے؟ کیونکہ اس وقت دنیا کا شور کم ہوتا ہے، دل نسبتاً خاموش ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت بہت سے لوگ ایسی روحانی کیفیت محسوس کرتے ہیں جو دن کے شور میں محسوس نہیں ہوتی۔ اے سالک، جب سب سے بڑا پردہ نفس ہے، نفس ہمیشہ انسان کو دنیا، شہوت، غرور، حسد، غصہ اور خواہشات میں الجھائے رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔
شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان مسلسل مصروف رہے مگر اللہ سے غافل رہے۔ اس لیے بعض لوگ عبادت بھی کرتے ہیں مگر قربت محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ عبادت جسم کر رہا ہے، دل نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مگر دل دنیا میں ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں مگر ذہن خواہشات میں گم ہوتا ہے، اور یہی روحانی غفلت ہے۔ اے عاشق، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور اپنے باطن کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اللہ کے قریب، اللہ کی قربت کو محسوس کرنے لگتا ہے، پھر دعا میں آنسو آنے لگتے ہیں، پھر قرآن دل میں اترنے لگتا ہے، پھر نماز میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی قلب کی بیداری ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تمہارے دل کے اندر تمہاری طرف توجہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن اے سالک، جب دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں تو انسان کے اندر ایک حیران کن تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ آخر روحانی بیداری کا روحانی بیداری کی وہ کیفیت کیا ہے جس میں دل زندہ ہو جاتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسی عظیم راز کو جانیں گے۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرے دل کے پردے ہٹا دے، آمین۔ اگر آپ روحانیت، قرآن، تصوف اور باطن کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں دنیا کی بے جا محبت سے آزاد فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے اور ہمیں اپنی قربت کا ایسا احساس عطا فرما کہ ہم کبھی تجھ سے غافل نہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔